تم اس کے اتنے قریب ہو کہ وہ اپنی خفیہ شادی میں تمہیں اب گواہ کے طور پہ لے رہا ہے، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے۔ میں یہ جاننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت بھی نہیں، قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو بھی تم اس کا پتہ کراؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا، وہ بہت سی باتیں مجھے بھی نہیں بتاتا۔ وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں؟ میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں اور وہ امامہ کے بارے میں معلومات ہے۔ تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو، اور سالار کو کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ سالار یہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں سکندر کو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے۔ اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے نمٹے یا کسی اور طریقے سے، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تم نے سالار کے ساتھ دوستی نبھانی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے۔ قاسم فاروقی نے قطعیت سے کہا۔ پاپا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں۔ میں سالار سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ وہ میکانکی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار واقعی بری طرح اور برخلاف توقع پھنسا تھا۔ سالار چند دن گھر بیٹھا رہا، مگر پھر ضد کر کے اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سالار نے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا، اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا۔ حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا، وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل، حسن اور وہ خود جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سالار امامہ کی کال کا منتظر، اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال بھی کیا، مگر اسے موبائل آف ملتا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا، جو بار بار اسے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سالار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں ہیں۔ ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے، اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان سے جانے ہی نہ دیتے، اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر اور طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے اسے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اب اس سے کم کم ملنے لگا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو گیا تھا۔ وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے
हाथ चलाते हुए मोबाइल उठाकर देखा और फिर इसे एक झटका लगा था। स्क्रीन पर मौजूद नंबर इसके अपने मोबाइल का था। इमामा इसे कॉल कर रही थी। तो बिलाखिर आपने हमें याद कर ही लिया। इसने बेइख्तियार सीटी बजाई। इसका मूड एकदम फ्रेश हो गया था। कुछ देर पहले वाली बोरियत यकसर गायब हो गई थी। मैं तो समझ बैठा था कि अब तुम मुझे कभी कॉल ही नहीं करोगी। इतना लंबा अरसा लगा दिया तुमने। रस्मी अलैक्सलैक के बाद इसने पूछा। मैं बहुत दिनों से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी, मगर कर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ से मामा ने कहा। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? फ़ोन तो तुम्हारे पास था, सालार ने कहा। बस कोई मजबूरी थी, इसने मुख्तसरन कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? सालार ने कुछ तजस्सुस अमेज अंदाज में कहा। बच्चगाना सवाल मत करो सालार। जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी तो फिर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर वाले कैसे हैं? सालार कुछ हैरान हुआ। इसे मामा से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। बिल्कुल ठीक हैं, खुशो खुरम हैं, ऐश कर रहे हैं, इसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो। घर से जाकर भी तुम्हें घर और घर वालों का कितना ख्याल है। हाउ नाइस। दूसरी तरफ कुछ खामोशी रही। फिर मामा ने कहा। वसीम कैसा है? ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मेरा ख्याल है ठीक ही होगा। वो खराब कैसे हो सकता है? इसके अंदाज और लहजे में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। इन्हें ये तो पता नहीं चला कि तुमने मेरी मदद की थी। सलार को इमामा का लहजा कुछ अजीब सा लगा। पता लगा? माय डियर इमामा, पुलिस इसी दिन मेरे घर पहुंच गई थी, जिस दिन मैं तुम्हें लाहौर छोड़कर आया था। सलार ने कुछ इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। तुम्हारे फादर ने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी थी, तुम्हें अगवा करने के सिलसिले में। वो हंसा। जरा सोचो, मेरे जैसा बंदा किसी को अगवा कर सकता है, और वो भी तुम्हें, जो किसी भी वक्त किसी को भी शूट कर सकती है।